خداوند کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں آپ سب کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور کرسمس کا ٹائم، کرسمس کا سیزن، ہاؤ امپورٹنٹ از دا برتھ آف کرائسٹ۔ یسوع کی پیدائش کی اہمیت کیا ہے، کتنی ضروری ہے۔ سو مینی تھنگ وی کین ڈو ان دا لائف۔ ایسے کر سکتے ہیں، چلو یار دیکھی جائے گی، دیکھنے کی رزلٹ نکلتا ہے، لیکن یو کانٹ ڈو دس ود یور فیتھ۔ اس کے لیے آپ کو سرٹن اور پکا یقین ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کے مطابق جیسا کہ آج کل بہت سی ایشوز ہیں کرسمس کو لے کر، کرسمس ٹریز اور جو ساری ڈیکوریشن اور کرسمس ڈیٹ کو لے کر بہت سے ایشوز ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں، کیونکہ صرف یہی نہیں کہ ہم اور جنوں کہتے ہیں نا انے وا کے بس پیڑ چال اسی عیداں مناتے رہیے تو ایسی کر دیں، ہم سب کو اس کے پیچھے ریزن معلوم ہونا چاہیے کہ وائی وی ڈوئنگ دیٹ، کیا کر رہے ہیں۔ ویگ فیتھ نہیں ہونا چاہیے، ویگ آپ کا یقین نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مجھے پچھلے دنوں ایک اس طرح کا میسج کسی نے کہا ریزریکشن از امپورٹنٹ، اس کا جی اٹھنا امپورٹنٹ ہے، یہ اس نے لکھا بندے نے۔ تو اٹس مین وین یو سے، جب آپ کہتے ہو ریزریکشن از امپورٹنٹ، مین برتھ از ناٹ امپورٹنٹ، یہی کہنے کی کوشش۔ جب بندہ یہ کہ یسوع کا جی اٹھنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہو کہ پیدائش اتنی اہمیت نہیں رکھتی۔ تو آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دا برتھ آف کرائسٹ، ہاؤ امپورٹنٹ از دس نیکسٹ جو ویک ہوگا، کیونکہ لیکن آج میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں ایشوز جو ہیں، تاکہ ہم جب کرسمس منا رہے ہیں تو ہم اس کو اس محبت کے ساتھ، اس جوش اور اس یقین کے ساتھ منائیں کہ ہم پیدائش، کیونکہ جب میں نے ان دونوں چیزوں میں اسٹڈی کی، دا بوتھ از امپورٹنٹ ایشوز ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو لیٹ می اسٹارٹ۔ تو بائبل میں کچھ چیزوں کے بارے میں بتایا گیا کہ کیا تو نے سیلیبریٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اسپیشلی جن چیزوں کو لے کر لوگ آج بات کرتے ہیں وہ ہے خداوند کی عیدیں، لیویٹیکس چیپٹر 23 میں، بلکہ وہ پوری بک کی جو ہے احبار کی کتاب جو ہے اس میں خداوند کی عیدوں کے بارے میں لکھا ہے۔ 7 عیدیں جو وہاں پر بتائی گئی ہیں، وہ عیدیں فصح سے لے کر اور یسوع کے آنے تک، اور وہ عیدیں جن کی بات ہم کرتے ہیں یا لوگ کرتے ہیں کہ دیٹ از دا ریئل فیسٹ آف دا لارڈ، یہ خداوند کی عیدیں ہیں۔ اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہاؤ یو انٹرپریٹ اور ایکسپلین۔ ان میں سے بہت سی عیدیں جو ہیں، 3-4 عیدیں جو ہیں آلریڈی فلفل ہو چکی ہیں۔ ایگزیکٹ ہر عید کا جو تعلق ہے مسیح یسوع کے ساتھ ہے، اس کی برتھ کے ساتھ ہے، اس کی آمد کے ساتھ ہے، اس کی کروسیفکشن کے ساتھ ہے، اس کے پاس اوور کے ساتھ ہے، سارا کچھ، اور اس کی آمد کے ساتھ ہے، اس کے بعد ایون ان گیدرنگ لوگوں کو اکٹھا کرنا ریپچر کے ساتھ ہے، اس کے بعد 1000 سالہ زندگی کے ساتھ ہے، 1000 سالہ بادشاہی کے ساتھ۔ تو ان میں سے چند جو فلفل ہو چکی ہیں اور چند ابھی باقی ہیں جو اس کے آنے پر ہوں گے۔ خداوند نے یہ عیدیں یہودیوں کو دی، ان کو منانے کے لیے کہا، اور یسایہ کا ایک چیپٹر میرے ساتھ نکالیں، یسایہ چیپٹر 1 ورس 11 سے میں پڑھتا ہوں۔ خداوند فرماتا ہے، تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے مجھے کیا کام، میں مینڈوں کی سوختنی قربانیوں سے اور فربا بچڑوں کی چربی سے ہوں، اور بیلوں اور بیڑوں اور بکروں کے خون میں میری خوشنودی نہیں۔ جب تم میرے حضور آقا میرے دیدار کے طالب ہوتے تو کون تم سے یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہوں کو روندو؟
آئندہ کو باطل ہدیے نہ لانا، بخور سے مجھے نفرت ہے، نئے چاند اور سبت اور عیدی جماعت سے بھی، کیونکہ مجھ میں بد کرداری کے ساتھ عید کی برداشت نہیں۔ میرے دل کو تمہارے نئے چاندوں، تمہاری مقررہ عیدوں سے نفرت ہے، وہ مجھ پر بار ہیں، میں ان کی برداشت نہیں کر سکتا۔ جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا، ہاں جب تم دعا پر دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا، تمہارے ہاتھ تو خون آلودہ ہے۔ اپنے آپ کو دھو، اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو، بد فعلی سے باز آؤ۔ اصل میں یہ چیپٹر وہاں پہ یہودیوں کو لکھا گیا، اور آج کے لوگ بھی سن لیں جو ان عیدوں کو مناتے تھے، وہ خدا کہتا ہے میں جو مقرر کی ہیں تم ان عیدوں کو منانے والوں کی دعاؤں کو بھی، میں ان کی عیدوں سے بھی خوش نہیں۔ جو میں نے مقرر کی ہیں عیدیں، تم ہدیے لاؤ، قربانیاں کرو، بخور جلاؤ، نئے چاند سبت کرو، میں ان سے بھی خوش نہیں ہوں۔ جو خداوند نے مقرر کی ہیں عیدیں، جنہیں آج لوگ اس پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ یہ عیدیں منانی چاہیے، یہ کرنی چاہیے، خداوند کہتا ہے میں ان عیدوں سے بھی، تمہارے باطل ہدیوں سے بھی، تمہارے قربانیوں سے بھی، سب سے کیا، دعا سے بھی مجھے نفرت ہے، آئی ہیٹ۔ اور میں کبھی کبھی سنتا ہوں کہ یہ لوگ صرف اس کو ٹریڈیشنلی منا کر کے لوگ کہتے ہیں وی آر رائچیس اینڈ یو آر جسٹ سیلیبریٹنگ پیگن ریلیجن۔ خداوند تو ان کو بھی جو اس نے مقرر کی تھی ان کو بھی کہتا ہے کہ مجھے ان عیدوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جتنی مرضی عیدیں بناؤ، جتنے مرضی ہدیے بناؤ، جتنے مرضی سبت مناؤ، نئے چاند بناؤ، سب کچھ مناؤ۔ یہ مقررہ عیدیں تھیں، تو مقررہ عیدوں سے بھی خداوند خوش نہیں۔ آج لوگ ریچول کر کے اور دوسرے لوگوں پر انگلیاں اٹھا کے کہ تم جو کر رہے، تم نفرتی کام کرتے ہو، پیگن کے کام کرتے ہو، تم ان کے کام کرتے ہو، تم یہ کام کرتے ہو، تو اپنے آپ کو راس باس رکھتے ہیں۔ تو کیا خدا ان سے یہ نہیں کہے؟ خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا نے کہا کہ میں کیا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو دھو، اپنے آپ کو پاک کر، اپنے برے کاموں کو میری نظروں سے دور کرو، بد فعلی سے باز آؤ، نیکی کارو، نیکو کاری سیکھو، انصاف کے طالب ہو، مظلوموں کی مدد کرو، یتیموں کی فریاد رسی کرو، بیواؤں کے حامی ہو۔ آؤ ہم باہم اجت کریں، لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ، لیٹس ریزننگ۔ اب خداوند فرماتا ہے آؤ ہم باہم حجت کریں، اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، ہر چند وہ ارغوانی ہوں تو بھی ان کی مانند اجلے ہو جائیں گے۔ اگر تم راضی و فرما بردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے، پر اگر تم انکار کرو اور باغی ہو تو تلوار کرو۔ کیا خداوند کہتا ہے کہ جب تک تم میری عیدیں نہیں مناؤ گے تب تک تم اچھے پھل نہیں کھاؤ گے؟ فرما برداری کیا لکھا ہے سیموئیل کی کتاب میں؟ یس، فرما برداری قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا کہ جب تو لے کے اپنا ہدیہ یا اپنی آفرنگ یا قربانی لے کر قربان گاہ پہ جاتا ہے تو رستے میں تجھے کیا یاد آئے؟ تیرا بھائی تو سے ناراض ہے تو اتھے ہی چھڑ دے، گو بیک اینڈ پہلے بھرا نوں منا۔ ہم بھائیوں اور بہنوں میں آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں سے نفرت چھوٹی چھوٹی رکھتے ہیں اور بڑے بڑے ہدیے پیش کرتے ہیں۔ خدا کہتا ہے مجھے ہدیوں سے، تمہاری ایسی قربانیوں سے نفرت ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، خداوند کہہ رہا ہے، میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ عیدیں اور یہ سارا، اور میں اگر آپ کو عبرانیوں کے خاطر، جو آج بہت سے لوگ ہیں جو بات کرتے ہیں نا یہ شریعت کی اور عیدوں کی، وہ ان کا اب کوشش ہے کہ کسی طرح بائبل میں سے عبرانیوں کا خط نکال ہی دیا جائے، رومنز کے سب کچھ چیپٹر نکال دیے جائیں، گلتیوں کا خط نکال دیا جائے، کیونکہ وہ شریعت کے انڈر نہیں یسوع کے انڈر کی بات کرتی ہے، فضل کے ماتحت ہونے کی بات کرتی ہے۔ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ مجھے تمہارے ایسے ہدیوں سے نفرت ہے۔ ایک اور بات
जॉन चैप्टर 5 वर्स 1 लिखा है, इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई, यीशु यरूशलेम को गया। इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। ईद के बारे में कोई कंफर्म नहीं है कि कौन सी ईद, लेकिन टाइम पीरियड के हिसाब से, क्योंकि इसके बाद जब हम छठे चैप्टर में जाते हैं उसके बाद लिखा है जब खुदावंद यीशु मसीह 5000 को खाना खिलाते हैं तो वो कहते हैं कि यहूदियों की ईद फसा नज़दीक थी। यानी कि फसा की ईद भी नहीं थी, कोई दूसरी ईद भी नहीं थी, कौन सी ईद थी? टाइम पीरियड के हिसाब से जो ईद यहाँ पे बनती है वो है ए फीस्ट ऑफ पुरीम, ईद पुरीम। कभी सुनी आपने? ये खुदावंद की ईदों में नहीं है। खुदावंद की ईदों में जो पता है आपको, फसा की ईद, खैमों की ईद, पेंतिकोस्त की ईद, ये सारी ईदें आपको मैं नाम लूँ तो आपको फ़ौरन याद आ जाएंगी, चाहे आपको कि यस हम सुन चुके हैं इसके बारे में। ईद पुरीम कभी आपने सुना? ये ईद को इस तरह की ईद थी जो खुदावंद की ईद नहीं थी। जो लोग कहते हैं खुदावंद की ईदें हम मनाते हैं, खुदावंद की ईद, ये ईद ऐसी थी जिसमें यीशु यरूशलेम को गया, विच इज नॉट द फीस्ट ऑफ गॉड। ईद पुरीम जो ईद है ये वो ईद है जब हम पीछे चला जाए। ये एस्टर की किताब में है, अभी आपको स्टोरी याद आ जाएगी सारी। आस्तर की किताब, जब हिमान ने क्या कहा, उसने पूरी यहूदी कौम को कत्ल करने का, उनको मिटा देने का मंसूबा बनाया। तो फिर किस तरह आस्तर के तरीके से खुदा ने उस कौम को बचाया, तो उसकी डिलीवरेंस की खुशी में ईद पुरीम मनाई जाती थी। तो ये जो ईद थी, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फीस्ट यहूदियों में मनाई जाती थी। फेस्टिवल, रिजॉइसिंग, प्रेजेंट और गिविंग और डांसिंग एंड फूड सब कुछ करते थे। आज भी उसको ईद पुरीम को मनाते हैं लोग। दैट वाज नॉट द फीस्ट ऑफ गॉड, स्टिल जीसस वाज देयर। खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर मौजूद थे, जो कि खुदावंद की ईदें नहीं थी। एक और, अगर आप जॉन चैप्टर 10 वर्स 22 लिखा है, गौर से सुने। यरूशलेम में ईद तजदीद हुई और जाड़े का मौसम था और यीशु हैकल के अंदर सुलेमानी बरामदा में टहल रहा था। अब ये ईद मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ चंद हफ्ते पहले। ईद तजदीद हुई, द फीस्ट ऑफ डेडिकेशन, मैंने इसके बारे में बताया था। किसको याद है कि ये किस बारे की ईद थी? यस, ये खुदावंद से इवन उसके आने से बहुत पहले, जब वो हैकल पर उसने यरूशलेम में कब्जा कर लिया, तो उसने क्या किया, उन्होंने हैकल में सूर की कुर्बानी को गुजराना था, उनका कब्जा था। तो फिर मकाबियों का एक ग्रुप था जो यहूदियों में से था, तो उन्होंने उनके साथ जंग करते रहे, तो उन्होंने फिर उनसे डिलीवर करा लिया, फिर उस पर वापस हासिल कर लिया। तो उसकी क्लेंजिंग के, उसको दोबारा से क्लेंज कर। आपने कभी देखा एक मनोरा तो होता है, ये है कितनी इसमें कैंडल लगती हैं? 7। लेकिन जो एक और यहूदी कि इस तरह का मनोरा जलाते हैं जिसमें 9 कैंडल्स होती हैं, वो इस याद में मनाया जाता है। फेस्टिवल ऑफ क्लेंजिंग ऑफ द टेम्पल, रीडेडिकेशन, उसको दोबारा से उसको पाक किया गया सब कुछ। तो उसकी ये दैट वाज नॉट द फीस्ट ऑफ द लॉर्ड, ये यहूदियों की मुकर्रर कर दी थी। तो लिखा है यीशु वहाँ पर सुलेमानी बरामदा में टहल रहा था, हैकल के अंदर था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत दफ़ा हम इतने रिजिड हो जाते हैं कि नो, हमें पता चलना चाहिए कि ये ईद जो हम मना रहे हैं ये बाइबल में कहाँ मुकर्रर की गई है। ये मुकर्रर ईद नहीं थी, ये खुदा की तरह से अपॉइंटेड ईद नहीं थी, एक स्टैब्लिश हो गई। आज तक इसको आज पता है किस तरह मनाते हैं? हनका, आपने सुना होगा।
فیسٹ آف ہنکا آج بھی مناتے ہیں، اور یہ اسپیشلی آتا ہے کس کے ساتھ؟ کرسمس کے ساتھ ساتھ آتا ہے، اور اس پہ آج بھی دنیا میں آج بھی سارے جوش اس کو یہودی اس عید کو مناتے ہیں، اور یسوع وہاں پر موجود تھا۔ ابھی آپ کے سامنے ایک حوالہ پڑھا گیا جس میں غیر قوموں کی گلیل، اگر وہی ایک دفعہ پھر پڑھیں میرے ساتھ، میتھیو چیپٹر 14 سے میں پڑھ لیتا ہوں۔ تاکہ جو یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ زبولون کا علاقہ اور نفتالی کا علاقہ، دریا کی راہ، یردن کے پار، غیر قوموں کی گلیل، غیر قوموں کی گلیل، یعنی جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے ان پر انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، اور جو موت کے ملک اور سایہ میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی۔ اب اگر آپ غور کریں تو 4 گاسپلز کو جب پڑھتے ہیں تو یسوع کی زیادہ تر منسٹری کہاں تھی؟ یہودیہ میں یا گلیل میں؟ کہاں تھی؟ گلیل میں۔ بہت سے زیادہ تر واقعات آپ کو گلیل میں نظر آئیں گے۔ گلیل کے ارد گرد بہت سے گاؤں تھے، اور 2 ایریا تھے۔ جو یروشلم کا علاقہ تھا وہ یہودیوں کا، فقی فریسیوں کا ہب، جیسے کہ آج رائے ونڈ سمجھ لیں، مذہبی لوگوں کا، جن کو کہہ سکتے ہیں شریعت کے پابند، یعنی کہ حرام اور حلال اور وقت کے نمازی اور 7 وقت کے نمازی سب آپ کو وہاں ملتے تھے، جو 2 ہفتہ میں 2 روزے رکھتے تھے۔ خدا نے سال سے 1 روزہ رکھنے کے بعد ہفتے 2 روزے رکھتے تھے۔ ایسے وہاں پر لوگ تھے، اور گلیل کا علاقہ یہودیوں کی نظر میں ایک طرح کے لو کیٹاگری، اور ان سب کو، ایون اس سائڈ پہ جتنے یہودی رہتے تھے ان کو بھی نیچ لوگ سمجھتے تھے، گھٹیا لوگ کہہ سکتے ہیں، فقی فریسیوں کو گڑھ کہہ سکتے تھے۔ آپ کو اگر غور کریں مسیح کی لائف کے پڑھتے جائیں تو موسٹ آف ٹائم یہودی ہر وقت اس کے قتل کی کوشش میں، اور بار بار یسوع لکھا کہ اور پھر وہ یہودیہ میں رہنا نہیں چاہتا تھا، اور پھر وہ یہودیہ سے نکل کر گلیل کو چلا گیا، پھر وہ یہودیہ کو چھوڑ کر ادھر چلا۔ یہودیہ سے اس کو نکلنا ہی پڑتا، منسٹری اس کی سٹارٹ یہودیہ سے ہوئی، اینڈ بھی اس کا یہودیہ، کیونکہ یہ پریڈکٹ تھا۔ لیکن موسٹ آف ہز منسٹری واز ان دی گیلیلی اور دے اولڈ ٹاؤنس۔ کیوں گیلیلی میں تھا؟ گیلیلی میں اس وقت رومنس، گریکس اینڈ موسٹ ادر پیگنز گروپ، مکسچر آف آل پیپل، اور کراؤڈڈ ایریا تھا۔ فشنگ بہت زیادہ تھی آپ اس دور میں، اور گلیل کی جو جھیل کے کنارے جو 13 مائلز کی کا ایریا ہے، فل آف لائف، پیپل، بزنس اور آنا جانا اس طرح کا لگا، کیونکہ وہ گلیل کا علاقہ بہت سے رستوں کو، سیریا کو، مصر کو، ادھر ادھر وہ جاتا تھا، تو بہت سے لوگ وہاں پر ہوتے تھے، اور یسوع ہمیشہ کراؤڈڈ جگہ پہ جاتا، لیکن اور ایک بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہوگی، پیپل ہوں گے تو بھیڑ ہوگی نا، بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہوگی، اور وہاں پر بہت زیادہ میسو طور پر اس نے معجزات کیے، بڑے بڑے کراؤڈ کو اس نے ہیل کیا، ہر طرح کے مریضوں کو ہیل کیا، لکھا ہے۔ اور یہ پیشن گوئی بھی تھی، پروفیسی تھی۔ عیسائیہ چیپٹر 9 میں لکھا تھا کہ وہ گلیل کے علاقے میں، ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ جیسا یسایہ کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو۔ زبولون کا علاقہ، نفتالی کا علاقہ، یہ 13 ٹرائبز آف اسرائیل میں سے 2 ٹرائبز تھے جو اس ایریا میں تھے، رہتے تھے۔ زبولون اور نفتالی کا علاقہ اس ایریا میں تھا۔ تو خداوند نے کہا کہ دریا کی راہ اور یردن کے پار غیر قوموں کی گلیل، غیر قوموں کی گلیل۔ جب ہم غیر قوم اس کو پڑھتے ہیں، جس کو ہم انگلش میں جینٹائلز کہتے ہیں، آج کے دور میں اس کو پیگنز کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسرے جو، اگر آپ
کسی مسلم سے پوچھے تو ایسے لوگ ان کی زبان میں کافر لوگ کہہ سکتے ہیں. ایسے لوگ یعنی کہ یہودیت سے باہر جو کرسچنز کے لیے پیگنز تھے، ان کے جو مسیح یسوع پر ایمان نہیں رکھتے، آج جو ہم اس کو کہتے ہیں. اور یہ پیگن ورڈ کے اوپر میں کافی غور کرتا رہا. تو آج بھی میں کسی نے لکھا ہوا تھا کہ جیزس از دا ریزن فار دا سیزن. یسوع کے لیے ہر سیزن اس کے لیے کچھ نیا نہیں ہے. اس کے لیے نیا پتہ ہے کیا ہے؟ جب میں اور آپ یا کوئی گناہ گار توبہ کرتا ہے، دیٹ از نیو فار ہم، جو اس کے لیے فرما برداری میں آ جاتا ہے. لیکن جیزس کے لیے ہر سیزن سیم ہے. وہ سیزن بنانے والا ہے، اس نے سارے. ہمارے لیے کچھ نیا، انسان کے لیے یہ ایک سیزن نیا تھا. انسان کے لیے یہ ایک بڑی بات ہوئی. میں نے جیسے پچھلی دفعہ کہا، یہاں پر لکھا ہے دریا کی راہ یردن کے پار غیر قوموں کی گلیل، دا لینڈ آف جینٹائلز، دا لینڈ آف سنرز. وہاں پر اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں جس طرح آج نیو یارک، لاس ویگس، جہاں پر سیلیبریٹیز اور پروگرام اور ہر طرح کی پروگرام کو ویلکم کیا جائے، فیمنسٹ ہو، گے ہو، لیسبین ہو، اور اس طرح کی دے آل از جسٹ ہیپی ود ایچ ادر، سو نو کنڈیمنیشن، ایوری تھنگ از اوپن، فریلی دے آر ڈوئنگ دس. تو دس کائنڈ آف تھنگ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ جب لکھا نا، یعنی جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے، تاریکی، ڈارکنس. واٹ کائنڈ آف ڈارکنس؟ یہ نہیں کہ ان کے پاس کوئی جلانے کے لیے کوئی دیا یا بتی یہ نہیں تھی یا لائٹ نہیں تھی. ڈارکنس، ہر طرح کی لا لیسنس کہہ سکتے ہیں. سن واز پریویلنگ، ہر طرف جو مرضی ہو رہا تھا. تو ایسی جگہ پہ خداوند آئے. لکھا ہے کہ غیر قوموں کی گلیل، میں اس کو کہوں گا if you take it, the land of pagans. Land of pagans. The Jesus came for the pagan. Pagan is the reason Jesus came. ہم اگر پیچھے چلے جائیں، ہم کیا تھے؟ ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ ہندو نہیں سنتے، مسلمان سے دو ہی ہیں پیچھے، اور کیا تھے؟ والمیکی. یہ جو کچھ بھی پیچھے چلے جائیں نا، یہی تھے ہم سب. اگر ہم تھوڑی سی ہسٹری اپنے پیچھے دیکھیں تو تم لوگ کون تھے؟ پرانی زندگی کیا تھی تمہاری؟ لیکن خداوند کیوں آئے؟ اور میں بڑے سخت الفاظ ایک دو کہنے والا ہوں، شاید کسی کو ٹھیک نہ لگے. جب ہم کہتے ہیں کہ جیزس، یسوع مجسم ہو کر آیا، اور ابھی ہم نے وہ گیت گایا، اپنا روپ گایا کہ نہیں؟ وہ گیت پڑھا آپ کو پچھلے، آیا یسوع یار ساڈے، اج اپنا روپ وٹا کے، کی روپ سے کی بن کے آیا؟ خدا سی انسان بن کے آیا. وہ پیگن سے اپنے بھی انسان بن کے آیا، ہمارے جیسا بن کے آ گیا. خداوند نے اپنی جان دی جب ہم گناہ گار ہی تھے، جب ہم پیگن ہی تھے. وہ ہمارے درمیان نہیں آ گیا، بلکہ ہم جیسا بن کے آ گیا. اگر وہ اس کو ایسے ہی دیکھیں، اس کی الوہیت کو، اس کی ڈیٹی کو اگر ایک سائڈ پہ رکھ دیں، تو ہمیں وہ بھی ایک پیگن ہی نظر آئے گا. یہودی تو یہی کہتے تھے، تو کیا پاپیاں تھا یار، یسوع پاپیاں تھا یار ہی کہتے تھے. مصول لینے والے اور کسبیوں کا یار کہتے تھے. ان میں وہ کھاتا پیتا، وہ پیگنز میں کھاتا پیتا تھا، وہ ان میں ہی جاتا تھا. کیوں نہیں؟ کیوں فقی فریسیوں، مذہبی لوگوں اور کٹر ایسے ریلیجس پیپل کے ساتھ اس کی محفل لیتے؟ وہ زیادہ تر اس پر انگلیاں اٹھاتے رہتے تھے. آج بھی لوگ انگلیاں اٹھاتے.
آپ کو چند عیدوں کے پیچھے پڑھ کے لوگوں کو وہ تعلیم دے کے جو یسوع نے ہمیں کہا ہے کہ عیدیں منانی. یسوع کو شریعت پر پوری کرنا ضرور تھی کیونکہ وہ یہودی شریعت. آپ کو یاد ہے بھائی زکیس کے گھر میں جب خداوند گئے زکیس تو کیا ہوا؟ اس کے ساتھ لکھا ہے کہ جتنے مصول لینے والے تھے کیونکہ وہ ان کا سردار تھا وہ بھی اس کے ساتھ چلے گئے. بلکہ جب میتھیو نے یسوع نے اس کو بلایا تو اس کو بھی اس کے ساتھ بھی جتنے تھے سارے مصول لینے والے اور اس طرح کے لوگ اس کے ساتھ اس کے گھر میں چلے گئے. تو کیا ہوا؟ اگر آپ کو زکی کی سٹوری یاد ہو تو جب وہ خداوند بیٹھے تھے وہاں پر تو کیا ہوا؟ تھوڑی دیر کے بعد زکیس نے اٹھ کر کیا کیا؟ اس نے ایک اعلان کیا. اس نے کہا کہ میں آج اقرار کرتا ہوں، ایک طرح سے میں پیرافریز کر رہا ہوں، کہ میں نے کافی لوگوں کو لوٹا ہے. اب جن کو میں نے لوٹا ہے ان کو میں دگنا دینے کے لیے تیار ہوں. اور اس کے بعد یسوع نے کیا کہا؟ آج اس گھر میں نجات آئی. یسوع اس گھر میں گیا اور تب اس نے اس کو قبول کیا اور پھر اس نے عمل کیا. پھر یسوع نے کہا جا. یسوع نے یہ نہیں کہا میں تیرے کرتے آنے نہیں جب تک تو پہلے اے سارا کچھ نہ کرے، توبہ کر تو نالے اے سارے دا واپس کر دے. ایک دفعہ یسوع زندگی میں آ جائے تو وہ خود بخود آپ کی زندگی کو چینج کرنا شروع کر دیتا. اور اکثر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے دروازے بند کر دیتے ہیں اس سے پہلے کو اپنے دروازے کھولیں. ہم کہتے ہیں تم یہ کرتے ہو، تم وہ کرتے ہو، تم یہ کرتے ہو. اور ایسے ہی بات خداوند نے فقی فریسیوں کو بھی کہی. کہتے ہیں کہ تم لوگوں پر وہ بھاری بوجھ رکھتے ہو جن کو تم انگلی بھی لگانا پسند نہیں کرتے، اور ان کے لیے نہ خود آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوتے ہو اور نہ داخل ہونے والوں کو ہونے دیتے ہو، بلکہ تم ان کے لیے دروازے بند کرتے ہو. بہت سے لوگ آج اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور ایک شخص نے لکھا یسایہ کا ایک پیسج جس میں کرسمس ٹری کے والے سے اس نے کہا کہ وہ درخت کو کاٹتا ہے، اس کو چھیلتا ہے، کچھ لکڑی سے وہ آگ جلاتا ہے، اس سے وہ کباب بناتا ہے، وہ اس کو کھاتا ہے، پھر وہ ایک لکڑی بچ جاتی ہے اس کو تراشتا ہے، مورت بناتا ہے، اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے تو میرا خدا ہے. تو وہ مثال دیتے ہیں تسی بھی ٹری دی پوجا کر رہے ہو. کرسمس ٹری، میں نے بہت سے گھروں میں کرسمس ٹری دیکھے ہیں کرسچنس کے، اور میں نے کسی بھی مسیحی کو اس ٹری کے آگے جھکتے، اس کے ارد گرد ناچتے اور اس کے آگے عبادت کرتے یا جھکتے یا اس پر وہ پرساد چڑھاتے نہیں دیکھا. ایسے ایسے کرتے لائٹیں جلا کر. لوگ اتنا اس چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ جی یہ پیگن روٹس ہیں، اس کے لیے وی آر ناٹ گوئنگ ٹو سیلیبریٹ دس. اگر آپ پیگن پہ بات کرتے ہیں تو وی آر آل پیگن. اور جو بات کرتے ہیں میں ان سے پوچھوں جی تاڑے نام جڑے نے برانی اے نام ہی تو پیگن جی، ایک رکھے جی. بہت سے لوگوں کے نام ہیں نا پیگنز. یقین مانے اپنی زندگی میں اتنی چیزیں ہیں پیگنز اور غیر قوموں کی جنٹائلز کی کہ اگر میں گننا شروع کروں نا تو یو ول بی اسٹن. آپ حیران ہو جاؤ گے کہ کتنی چیزیں ہماری زندگی میں ایسی ہیں. ہمارے جو آج ہم جن چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں، سال، مہینے، دن، یہ سارے نام جو ہے نا یہ پیگنز گاڈز کے نام ہیں. جنوری، فروری، مارچ، اپریل، اور جس طرح یہ جتنے آپ سولر سسٹم کے پلانٹس ہیں ان کے نام دیکھیں اور اس کے بعد آپ منتھس کو دیکھنا شروع کریں.
ہفتہ کے ناموں کو دیکھنا شروع کریں. اور ایون آج جو بہت سے بڑے بڑے نام ہیں, وساچی, نائکی, ایمازون, دے آر all Nephilim and all is pagan gods name, Greeks name ہے سارے. اسٹار بک جو ہے جہاں تصویر بنی تھی یہ دیوی کا نام ہے, جو گریکس دیوی کا نام ہے. یہ سارے آج لوگ پہنتے اور بڑے خوش ہوتے ہیں, آ کے کہتے جی عیداں منانے ہیں ساری. سنڈے سن گاڈ, سیٹرڈے سیٹن سے آیا ہے, منڈے مون گاڈ. آج لوگ کہتے ہیں سنی نام رکھے ہے جی, تو یہ تو سن گاڈ کا نام ہے. مون بھائی, مون تو مون گاڈ کا نام ہے. میں کرنا چاہوں بہت کچھ کر سکتا ہوں. آج ہم جو لباس پہنے پیگنز کا لباس ہے, یسو والا لباس کیوں نہیں پاندے تسی؟ اونٹاں دے گھوڑیاں تے صرف سفر کیوں نہیں کرتے؟ ایک ٹائم تھا یہ بہت سے ایسے آپ اسلامی کسی پہ انہوں نے کہا جی فون پیگن ہے, فون کافر ہے. اور حسن نثار کی کبھی آپ نے بات سنی ہے جی انڈیا تو ٹماٹر نہ منگاؤ تو فلے یہ ٹماٹر بھی کافر ہے. نہیں انڈیا سے ٹماٹر, یہ ٹری کافر ہیں, یہ ٹری پیگنز ہیں. بہت سی چیزیں ہم اس کو پیگنز کرتے ہیں. آج ہماری زندگی بڑا کچھ ہے, ڈپینڈ کرتا ہے ہاؤ یوز. آپ کو میں بتاؤں کہ موسٹ پیگن تھنگ, موسٹ ڈسٹرکٹیو تھنگ جو آج کہہ سکتے ہیں جو ہماری جنریشن کو تباہ کر سکتی ہے, وہ کیا ہے؟ موسٹ پیگن تھنگ میں اس کو کہوں گا یہ سیل فون جو ہر ایک کے ہاتھ میں ہے, جو ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں دے چھوڑے. یو نو وٹ یو ہیو ٹو گیون یور چلڈرن, دا فری پورنوگرافی, ہر طرح کی گندی چیٹ, ہر طرح. اٹس ڈپینڈ ہاؤ یو یوز اٹ. کمپیوٹر اور یہ نیٹ سسٹم یہ آپ کے بچوں کے ہاتھ میں موسٹ ڈسٹرکٹیو کین آپ پوری جنریشن کو تباہ کر سکتی ہے. ہاؤ اٹس ڈپینڈ ہاؤ یو یوز اٹ. بہت سے لوگ یہ تھی مجوسی جو تھی وہ زرتش تھے, آگ کی پوجا. آگ از نوٹ مسئلہ, ٹری از نوٹ. ٹماٹر ڈپینڈ کرتا ہاؤ یو, کسی نے مارن ਲਈ یوز کرتے ہو کہ پکان ਲਈ یوز کرتے. کمپیوٹر ہاؤ یو یوز, کون سی ویب سائٹ پہ جاتے ہو. میں بھی یوز کرتا ہوں, میں بھی سیل فون یوز کرتا ہوں. میں یوز کرتا ہوں کس کے لیے مجھے پتا ہے. یہ آپ کو تباہ بھی کر سکتے ہیں, آپ کو خدا کے ساتھ بھی. تو اس ڈپینڈ کیا آپ گھروں میں ٹری لگاتے ہو تو اس کی پوجا کرتے ہو, اس کے آگے دیے جلاتے ہو. کیونکہ جو وہ بناتے تھے وہ ڈرنک ہوتے تھے, وہ نشے میں ہوتے تھے, وہ بدکاری کرتے. یس دے, لیکن میں نے کسی کرسچن کو نہیں ایسے کرتا. اگر کوئی کرسچن اس کرسمس کو لے کر, اس کرسمس ٹری کو لے کر اور بعد میں شرابیں پی کر ڈرنک ہو کر بدکاری کرتے ہیں, یس دے آر ڈوئنگ دس. ہمیں نہیں ایسا کرنا چاہیے. لیکن ٹری از ڈپینڈ, ٹری آپ کے پاس, آپ اپنے جتنے آپ جا کے سرو کے ٹری ہیں سب ختم کر دیں دنیا میں. یہ ایسا نہیں ہے. بہت سی چیزیں ہم ایسے گھروں میں رہ رہے ہیں. کئی دفعہ ہم جہاں پہ گھر خریدتے ہیں پتہ نہیں اس میں ہندو رہ کے گئے ہیں, سکھ رہ کے گئے ہیں, کوئی بدکار رہ کے گئے ہیں, تو کیا ہم کہتے ہیں نہیں جی مکان ٹاؤ پہلے یہ نواں بناواں گے کیونکہ پیگن رہ کے گئے نے. یو جسٹ کیا تو اپنے طریقے نہ تسی دعا کر دے ہو, بہتا کی ہے سفیدی کر کے صاف کر کے تسی یوز کر دو. آج جو ہم سفر کرتے ہیں ایروپلینز میں, کاروں میں, یہ لوگوں کے لیے یہ بھی پیگنز تھی پہلے. اولڈ ٹائم میں اونٹوں پر گھوڑوں پر سواری کرتے, دیٹ واز ریئل. تو پلیز اتنے ریجڈ اور اتنے نہ بنے کرسمس کو لے کر. آئی نو اٹس ناٹ فکس ڈیٹ, لیکن کیا میں سوچ رہا تھا کیا کرسمس کا مطلب کیا کہ جیزس کیم انٹو دی ورلڈ. اس کی پیدائش امپورٹنٹ ہے کہ ڈے امپورٹنٹ ہے؟ پیدائش امپورٹنٹ ہے. اور پتہ کیوں لوگ کرنا چاہتے ہیں کرسمس ٹری کو ختم کر دو, یہ کر دو, سمبل کو ختم کر دو تاکہ کرسچینٹی کا نام نہ رہے. لوگ نہیں چاہتے کہ کرسچینٹی کو یاد کیا جائے.
They are offended by this. آج میں کہتا ہوں کہ وائی آئی ایم جسٹ پابند ہوں کہ میں سال میں ایک دفعہ ہی خداوند کا جنم دن مناؤں. میں 6 مہینے بعد 3 مہینے بعد کیوں نہیں منا سکتا؟ میرا دل کرتا ہے جب میں کہوں میں ہر مہینے ہر ہفتے بلکہ ہر روز کیوں نہ اس کا جنم دن مناؤں. ہو کین اسٹاپ می؟ لارڈ آئی تھینک یو کیم. تو پیدا ہویا دنیا چ کیوں نہیں منا سکتا؟ ہو کین اسٹاپ می؟ اور اس سن ٹو ڈو دیٹ کہ میں اگر کہوں یا میرا دل کرتا ہے کہ میں آج پھر یسوع دی پیدائش دی یادگیری کراں. میں لوکا چیپٹر 1 میں متی دی چیپٹر 1 پڑھا. میں انہوں یاد کرنا چاہنا ہاؤ. اور میں اس کے بارے میں اب نیکسٹ ٹائم کہ ہاؤ امپورٹنٹ از دیٹ, ہاؤ امیزنگ از دیٹ. یو ول ناٹ ایون انڈرسٹینڈ کہ اس کی آمد کتنی بڑی بات ہے. ایون میں یہاں تک کہہ سکتا ہوں یو ول ناٹ ایون انڈرسٹینڈ ہاؤ ڈو دیٹ. You will never understand this side of the heaven. Maybe when we go other side of the heaven, we will understand. ایک چیز آپ کے ذہن میں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ مسیح یسوع دنیا میں مجسم ہو کر آئے ایک انسان کی شکل. ایک لکھا ہے کہ اس کی خدا کی ساری مموری مجسم ہو کر اس میں سکونت کرتی ہے. اوف خدائیت اول اس میں. اور خداوند نے کہا داؤد کو تو میرے لیے کون سا گھر بنائے گا؟ میں تو آسمانوں کے آسمان میں سما نہیں سکتا. اور جیزس took this big step and came and resided in this small body, and he was stuck in this body. How long? You'll miss, maybe forever. You never know that. Is this just small thing? ایک خدا جو آسمان میں سما نہیں سکتا, تو ہی جسٹ کیم ٹو اسٹک ان دس اسمال باڈی. ول ٹاک اباؤٹ دس نیکسٹ ویک. لیکن آج میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں نہ میں اس کو یاد کروں. محبت تو یہ کہتی ہے کہ میں ہر لمحے اس کی اس قربانی کو یاد رکھوں جو اس نے سمان سے آ کر میرے لیے کی. ریزریکشن بعد کی بات. لوگ کہتے ہیں ریزریکشن از امپورٹنٹ. ریزریکشن کا سارا دور و مدار اس کی پیدائش پر ہے, بلکہ اس کی موت پر ہے, اس کی کروسیفکشن. اس کے میرا دل تو کہتا ہے میں ہر لمحے اس کی یاد کروں. پھر میں کہتا ہوں کہ چلو میں ایک مہینے میں ایسا کر سکتا ہوں, ایک ہفتہ میں نہیں تو چلو ایک مہینے میں کروں. پھر میں کہتا ہوں چلو اپنے چرچ کے ساتھ میں کہوں چل یاری مہینے چ ایک بار اسی یسوع دی پیدائش دی یاد کریے ایپ چیپٹر پڑھ لیا کریے تو شکر گزاری. پھر میں کہہ سکتا ہوں کیوں نہیں سارا شہر کرے, پھر میں کیوں نہیں سارا ملک سارے لوگ کیوں نہیں کرتے. از دیٹ سمپل؟ کیوں اگر اور اگر ہم ایک ڈیٹ فکس کر لیں مل ملا کے, یار آج ہم پتہ کیا کرتے ہیں اکثر, کبھی ہم نے کوئی پروگرام کرنا ہو ایون کوئی تو ہم کہتے ہیں یار سارے جڑی ڈیٹ سوٹ کر دی ہوئے وہ چوز کر لو, عورتیں کر لینے. آج ہم نے مین میڈ جو چیزیں مدر ڈے, فادر ڈے, ویلنٹائن ڈے, لیبر ڈے وہ بنا لی ہیں, اس پہ کوئی نہیں کرتا, سارے راضی نے جی ٹھیک ہے ایک دن فکس کر لیتا ہے بنا لی. اور جب خدا واسطے سی آنے ہیں انہوں کوئی تعریف تے ہم دو ستائش کرنے اکٹھے ہونے ہیں, نہ جی نہ ڈیٹ نہیں ٹھیک. آج دیکھ لیں, میں مطلب کہ اس کو کوئی اٹیک نہیں کر رہا. آج اسلام میں بہت سے ایسی باتیں ہیں کہ ایک عید نہیں ان کو بنائی جاتی ہے ایک دن. کیا ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسا کریں؟
کوئی ادھر اج عید منا رہا, کوئی ادھر منا رہے, ہم بھی کریں. انہوں کا کرسمس پرسوں میں, ساڈا کل ہے, انہوں کا پرسوں میں, انہوں کا ترسوں میں. forget it, just celebrate, خوشی منائیں اس بات کی. ہاں صرف آپ کو, میں اس پہ جانا نہیں چاہتا, میں نے اس پہ شیئر کیا تھا. پالوس رسول کون شخص تھا؟ شریعت کا کٹر, صحیح ہے, کٹر آدمی جو فخر کرتا تھا ان باتوں پہ کہ میں یہ کرتا ہوں اور میں پابند ہوں اس چیز کا, اس چیز کا, اس سے. اور جب یسو دے نال ٹاکرا ہوتے کہتا ہے سارا کچھ کوڑا کرکٹ ہے, یہ سارا کچھ ہی ربش جو میں کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں یسو نو جانا, اس کی موت کو, اس کی سفرنگ کو, اس کی کروسیفکشن کو, سب کچھ جانا. وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہاؤ آئی کین نو جیسس. اور اگر جا کے اعمال چیپٹر 15 پڑھیں تو وہ کہتا ہے میں یہودیوں کے لیے یہودی, شرع کے جو انڈر تھے ان کے لیے شرع کے مطابق بنا, جو شرع کے بغیر تھے ان کے ساتھ شرع کے بغیر بنا, سب کے لیے سب کچھ بنا, کیونکہ میں کسی طرح کسی کو کھینچ لاؤں. 5 دفعہ اس نے لکھا ہے کھینچ لاؤں, کھینچ لاؤں, کسی طرح آئی وانٹ ٹو ون پیپل فار کرائسٹ. سب کے لیے سب کچھ بنا, لیکن پھر بھی اندر سے میں یسوع کی شریعت کے اندر تھا, موسیٰ کی نہیں. اندر سے میں ان کے مطابق, جیسے کہ میں ان جیسا, یعنی کہ ان جیسے کلچر اپنا لیا, ان جیسے کھانے اپنا لیے, ان کی جات پروگراموں میں شامل ہو گیا, لیکن کوئی ایسی بات نہیں میں ان جیسی. وہ ہر طرح کے لوگوں میں وہ شخص تھا جس نے اس چھوٹے سے پیریڈ میں یروشلم سے لے کر الرقم تک مسیحیت کو, مسیح کی بات کو منادی کر کے پھیلا دی. اور ہم آج ہیں کہ ایک ایک چیز پہ, اس چیز پہ ایک دوسرے کو تانے زانی کرتے ہیں, اس چیز پہ لوگوں کو کنڈیم کرتے ہیں جن سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آخر میں اس کو ختم کروں گا. بہت سی باتیں ہیں, لیکن میں خاص بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تو کسی دیوی کی, آسمان کی دیوی کی یا کسی کی آپ اس کی پوجا نہیں کرتے. جسٹ ایز اے ڈیکوریشن, خوشی کے موقع پر آپ بچوں کی شادی کرتے ہیں, خوب رونقیں لگاتے ہیں, خوب سجاوٹ کرتے ہیں, تو کیا ہم کسی اپنے بچے کی پیدائش پہ, اس کی سالگرہ پہ اتنا کچھ کرتے ہیں؟ تو جو دنیا کا مالک ہے, جب وہ اتنا بڑا سٹیپ لے کر ہمارے لیے دنیا میں آیا تو اس نے کیا کیا؟ ہم اس کی خوشی منا رہے ہیں. کوئی بات نہیں, ڈیٹ اگر آپ کو نہیں فکس تو ہمیں سب نے ایک مقرر کر دیا, فکس ہے, جسٹ انجوائے دیٹ. افسیوں 2 باب اس میں لکھا ہے, اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے. ہماری یہ حالت تھی, ٹھیک ہے, جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم, یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے. ان میں ہم بھی سب کے سب سنیں, پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے, اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے. ہماری یہ حالت تھی پہلے, ہم بھی یہ تھے جن کو آج ہم کہتے ہیں نا, جن کی رسمیں لے لی ہیں اور پیگنس کی, یہ اس طرح پیگن کی بات کی جا رہی کہ یہ لوگ تھے پیگن, تو ہم بھی یہ تھے. کیا ہم نہیں تھے؟ لیکن آگے وہ کہتا ہے ورس 11 میں, بس یاد کرو کہ تم جو جسم کی روح سے غیر قوم والے ہو, یہ جنٹائل, اور وہ لوگ جو جسم میں ہاتھ سے کیے ہوئے ختنہ کے سبب سے مختون کرتے ہیں, اگلے زمانہ میں مسیح سے جدا, اسرائیل کی سلطنت سے خارج, وعدہ کے عہدوں سے ناواقف, نا امید اور دنیا میں خدا سے جدا تھے. یہ تھی ہماری پرانی انسانیت. لیکن وہ کہتا ہے مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو. کیا؟ اس کے خون کا مطلب اس کی قربانی کے سبب سے اب تم نزدیک ہو گئے. پہلے تم یہ تھے. تو اب وہ کہتا ہے اب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہتا ہے پس چیپٹر 4 ورس 1, میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو, یعنی کمال فروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو.
یہ چیزیں ہیں، نہ کہ ہم یہ آبزرو کریں. یہ وہ کہتے ہیں کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے کہ اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندھی رہے. ٹھیک ہے. آگے کہتا ہے چیپٹر 4 ورس 17 میں، اس لیے میں یہ کہتا ہوں، غور سے سنیں، جو چیزیں اصل ہیں جن پہ غور کرنے کی، جن پہ عمل کرنے کی، جن پہ اپنی زندگی اپلائی کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہیں. اس لیے میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ خداوند میں جتائے دیتا ہوں، جس طرح غیر قومیں اپنے بےہودہ خیالات کے موافق چلتی ہیں، تم آئندہ کو اس طرح نہ چلنا. یعنی کہ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے جس طرح وہ بدکاری کرتے تھے ایسے موقع پہ تمہیں نہیں کرنا. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کی عقل تاریک ہو گئی ہے اور وہ اس نادانی کے سبب سے جو ان میں ہے اور اپنے دلوں کی سختی کے باعث خدا کی زندگی سے خارج ہے. انہوں نے سن ہو کر شہوت پرستی کو اختیار کیا تاکہ ہر طرح کے گندے کام حرص سے کریں. یہ نہ کریں ہم بس، مگر تم نے مسیح کی ایسی تعلیم نہیں پائی، بلکہ تم نے اس سچائی کے مطابق یہ یسوع میں ہے اسی کی سنی، اسی میں یہ تعلیم پائی کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ. نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے. پس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے. یہ چیزیں ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا ہے.